اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کا آسمان دنیا پہ نزول فرمانا اور اعلان کرنا کہ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ جس کو میں بخش دوں۔ اکثر بزرگوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ رات کے اخیر حصے میں بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو ساری کا اٹھنا اور رات کا بندے کا آہ پکار کرنا اللہ کو بے انتہا محبوب ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور خاص کر کے آج کل کی جو سردیوں کی راتیں ہیں، ان سردیوں کی راتوں میں ہیں بھی لمبی ہیں، اور اللہ اگر توفیق دے دے بندے کو تو ان راتوں کو آخری حصے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، آخری حصے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے تو ابھی یہ بات کہتے ہوئے بڑی ایک شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے ایک دفعہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی تربیت اور اصلاح فرمایا، آج میری ساری رات بڑی غفلت میں گزری، آج ساری رات غفلت میں گزری۔ پھر فرمایا کہ بس آج صرف اذان سے تھوڑی دیر پہلے اٹھنے کا موقع ملا، اذان سے تھوڑی دیر پہلے اٹھنے کا موقع ملا، یعنی گویا ساری رات غفلت میں گزر گئی، بس صرف 1-2-4 رکعت نماز پڑھ سکی۔ اس رات کو بھی غفلت سے تعبیر کیا۔ تو پوری کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان خاص طور پر ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اٹھ کر کم از کم 2 رکعت نماز، 4 رکعت، 6 رکعت نماز، 8 رکعت، 12 رکعت، جتنی بھی ہو سکے تسلی سے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو تہجد کی نماز کے اوقات جو ہیں، یہ ان اوقات میں جو دعا مانگتا ہے نا آدمی، تو وہ دعا بڑی میں نے محسوس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے، کیونکہ اس وقت عمومی مجمع سویا ہوتا ہے، صرف اللہ کے خواص جاگ رہے ہوتے ہیں، خواص جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ اگر محسوس کریں تو اذان سے پہلے کا جو ماحول ہوتا ہے، اذان سے پہلے کا ماحول، اس ماحول کے اثرات اور اذان کے بعد کے ماحول کے اثرات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ بات میں حضرت حاجی الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھی ایک دفعہ کہ آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے؟ میں نے کہا محسوس کیا ہے، کہ کیا وجہ اس کی؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا منادی پکار لینا نماز کے لیے، اور نماز کے لیے پکارنے کے بعد بندہ اگر اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوا نا، اس نے بہت بڑی اعلانیہ بغاوت کی اللہ سے، کیونکہ اللہ کا فرض حکم متوجہ ہوا ہے۔ دیہاتوں کے اندر اذان کا انتظار کرتی ہیں عورتیں، مرد، گائے بھینس جانور کو گھاس ڈالنے کے لیے، دودھ دھونے کے لیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غفلت ہے کہ اٹھنے کے بعد یہ عمل نہیں تھا، اٹھنے کے بعد جو عمل کرنے والا تھا وہ نہیں کیا۔ تو اس طرح بھی غفلت بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ تو فرض حکم متوجہ ہو اور اس وقت نہ اٹھا آدمی، یہ تو بہت بڑی اللہ سے میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے، اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ لیکن تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ بہت ہی مفید ہے، یہ بہت ہی مفید ہے۔ اللہ اکبر۔ میں وہ یہ اشعار ہے نا، اس صفحہ میں حرم کے سفر میں بہت دفعہ دعا میں پڑھے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ ان اشعار کے اندر بھی بڑی برکت ہے تہجد کے وقت، کیونکہ بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اللہ سے جس وقت کوئی مجلس کر رہا ہوتا ہے تو بعض اللہ والوں کے دل سے یہ چیزیں نکلی ہوتی ہیں، تو وہ اشعار بڑے اس وقت مزہ کرتے ہیں، وہ اشعار بڑے مزہ کرتے ہیں۔ کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری منت کی نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے۔ تو یہ اشعار جو ہے نا، یہ بھی اگر دوست یاد کر لیں تو بڑے مزہ کرتے ہیں اس وقت۔
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میری عمر 4-5 سال تھی، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ حضرت والد صاحب یعنی حضرت سید پوری رات کو یہ شعر پڑھ کر کیوں روتے ہیں، لیکن میں حضرت کے ساری کے رونے کا گواہ تھا۔ جب بلوغت آئی، شعور کی عمر آئی، پھر مجھے پتہ چلا کہ والد صاحب یہ شعر پڑھ کر کیوں روتے ہیں۔ جی، تو میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کے سامنے تلاوت بھی کرنی چاہیے، بچوں کے سامنے تہجد بھی پڑھنی چاہیے، بچوں کے سامنے سنت و نوافل بھی پڑھنے چاہیے، تاکہ ان کے مزاج اور ذوق میں یہ بات آئے کہ یہ نماز والد صاحب اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ یعنی بچوں کے سامنے یہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، یہ تلاوت بھی بہت ضروری ہے، ان کو دکھانا بہت ضروری ہے تاکہ ان کا مزاج بنتا رہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو وہ بڑی لے لگا کے پڑھا کرتے تھے، کوئی جاگدا یار دا یار راتی، یا تے جاگدا دکھیا بیمار راتی، چور جاگے سن لاونے نو، چور جاگے سن لاونے نو، یا تے جاگدا پیرے بردار راتی، جاگ ہوئے بندیا غافلہ، تیرے اتے جاگ دی سچی سرکار راتی۔ کہتے یہ شعر بہت تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے، جاگنا ہے تو جاگ لے عرش کے سایہ تلے، بڑی دیر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، بڑی دیر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ تو تہجد کی نماز یہ خواص کی نماز ہے، اللہ کے محبوبوں کی نماز ہے، اور بغیر تہجد پڑھے ہوئے یاد رکھیں اللہ اپنی فضلوں سے پار کر دے تو کوئی اس سے بعید نہیں ہے۔ منکرات سے بچنے والے لوگ بھی بڑی ترقی کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرنے والے بہت ترقی کرتے ہیں، لیکن علامہ اقبال مرحوم نے ایک جگہ اشارہ کیا ہے بڑا خاص اور اچھا اشارہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ یہ مستانہ فارسی زبان میں پاگل کو کہتے ہیں، مستانی دیوانی ہوا، گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، وہ شمشیر کی طرح تیز چلنے والی ہوا، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی۔ وہ جب پہاڑی علاقوں میں نا، سرد علاقوں میں رات کو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو جو کوئی بندہ اٹھ کے باہر نکلتا ہے نا تو اس کے چہرے کو چیر کے رکھ دیتی ہیں، وہ ہاتھوں کو چیر دیتی ہیں، وہ اتنی سخت ہوا ہے۔ اس کو اس نے تعبیر کیا زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ میں نے لندن کے قیام کے زمانے میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ آگے بڑی خاص بات کی انہوں نے، عطار ہو، عطار امت کے اندر جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے لوگ گزرے ہیں، اللہ نے جو ان کو ولایت میں کچھ حصہ عطا فرمایا نا، ان کے پیچھے ان کی رات کی شب بیداری کا کچھ حصہ شامل تھا۔ کہنے لگے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا کہ غزالی، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ یہ جتنے بڑے بڑے تم نے نام سنے ہیں، عطار ہے، رومی ہیں، رازی ہیں، غزالی ہیں، ان کو جو کچھ بھی ملا رات کے اس حصے میں ملا۔ اور آج کل الیکشن کے دن آ رہے ہیں، بڑے ناسمجھ قسم کے لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ ان موقعوں پر ان شعر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میں اکثر کبھی سن کے کہتا ہوں یقیناً آج اقبال کی روح ماتم کرے گی، روئے گی کہ میں نے یہ شعر کیوں کہا تھا اور اس کو کیوں کہہ رہے ہیں یہ شعر۔ وہ کہتے ہیں آخر میں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو یہ جو کہ یہ شعر کا مطلب ہی لوگ نہیں سمجھے، اس کو الیکشن کے پوسٹروں پہ لکھ دیا اور اپنی مطلب کے لیے اس کو استعمال کیا کہ ہم آپ سے بڑے پر امید ہیں۔ وہ ملت سے کہہ رہا ہے کہ میں پر امید ہوں آپ سے، اب میں بھی آپ میں ایسے جوان پیدا ہو جائیں جو راتوں کو مسلح آباد کریں، تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خاص لوگ ہو جائیں، کوئی بعید نہیں ہے اس بات سے۔ اب کئی ساتھی کہتے ہیں جی اٹھ تو جاتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔
اس وقت کیا کرے؟ میرے اپنے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس وقت استغفار کرے آدمی. وبالاسحار هم یستغفرون بھی ہے، قرآن میں آتا ہے نا. لیٹے لیٹے آپ استغفار شروع کر دیں، لیٹے لیٹے استغفار شروع کر دیں. اگر سمجھیں کہ نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہے، پھر بھی اپنے اوپر قابو رکھ کر 3 بار صرف استغفار پڑھ لیں. وبالاسحار هم یستغفرون میں آ جائے گا آدمی کہ سحری کے وقت استغفار کیا ہے. اور پھر بھی سمجھ لیں کہ مشکل ہو رہا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان، یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں. تھوڑے 1-2 دن اگر آپ کو ایسا ہوا تو انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے. تو اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی تہجد پڑھ کر سو جائے اور پھر فجر سے پہلے اٹھے. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو بس ان ایسے اوقات میں اٹھے کہ فجر کے ساتھ ہی فجر پڑھ کر اس کے بعد آرام کر لے. تہجد بھی اور تلاوت، ذکر، اذکار، معمولات یہ سارے فجر سے پہلے مکمل ہو جائیں. بس اشراق تک آدمی اگر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد آرام کر لے. تو آج کل کی یہ جو دن ہیں بڑی نعمت والے ہیں کہ راتیں بڑی ہیں، آدمی بر وقت آرام کر لے تو بر وقت اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق بھی نصیب فرماتے ہیں. مجربات میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو یہ شوق ہو، پہلے وہ اس پر اگر غفلت ہو تو وہ فطر سے پہلے رات عشاء کو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرے، 2-4 رکعت نماز پڑھ لیا کرے وطروں سے پہلے عشاء میں. اور اس کے بعد وہ سورہ کہف کا آخری حصہ سونے سے پہلے تلاوت کر لے اور التجا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی اپنے ان پیاروں میں شامل کر جن پیاروں کے ساتھ تو رات کے وقت ہم کلام ہوتا ہے اور جو تیرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما کر اپنے سامنے کھڑا ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. عبادات اعمال اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے. خاتمہ بالخیر اللہ سب کے ایمان پہ فرمائے. اللہ اپنے نام کی لذت سے آشنا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہم انک عفو کریم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو اللہ آسان فرما، تنگ دستیاں اللہ دور فرما، قرض مرض دور فرما، علت سے ذلت سے اللہ محفوظ فرما، بری موت سے برے انجام سے محفوظ فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے معذوریوں سے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، ہماری پریشانیاں اللہ دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنا وصل و معیت نصیب فرما، ذوق شوق نصیب فرما. اے اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما. اے اللہ مجاہدین اسلام کو غلبہ نصیب فرما، کفار کی ساری تدبیروں سازشوں کو ناکام فرما. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے پاکستان کے اللہ حفاظت فرما، ہر طرح کے اندرونی بیرونی خطرات خلشار اللہ دور فرما. اللہ اپنی رضا نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.